عليه الصلوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن
ثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے التماس کی جاتی ہے فرش اضافہ تشریف لے آئیں ہمارے رسوس خاں اور جو شرح ذویل احترام ہیں بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے سب یہاں تشریف فرما ہیں جیسا کہ مجالس اعضاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آپ قبلہ کعبہ سے مستفیض ان کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں آئیے حضرات التماس کی جاتی ہے سوز السلام کے لیے محترم شاہ نواز صاحب اور ان کے ہم نوا سے تشریف اور ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کو قلوب کو منور فرمائیں آپ محترم شاہ نواز صاحب کے خیر مقدم میں بآواز سے بلند نعرہ صلوات ارشاد بھیا اپنے حساب سے
باواز بلند نعرہ صلوات. جو مومنین پیچھے ہیں، گزارش ہے کہ یہاں پر تشریف لے آئیں. پاک پاکیزہ جناب پاک پاکیزہ جناب سیدہ کا گھر ملا پاک پاکیزہ جناب سیدہ کا گھر ملا جس کا ذرہ ذرہ ہم کو طاہر و اطہر ملا مدحت بنت پیغمبر کس طرح سے ہو رقم مدحت بنت پیغمبر کس طرح سے ہو رقم جس کو شاہ لافتہ شیر خدا شوہر ملا پاک پاکیزہ جناب آدھا باواز بلند نعرہ صلوات. گل ہدی اترے گل حدیق امام حسین ہیں اترے گل حدیق امام حسین ہیں تازی ہو جس سے روح وہ ریحان حسین ہیں زانو نبی کا رحل ہے قرآن حسین ہیں زانو نبی کا رحل ہے قرآن حسین ہیں پانی ملانا جس کو وہ مہمان حسین ہیں پانی ملانا جس کو وہ مہمان حسین ہیں صحرائے کربلا میں ہوا کیا بری چلی ہر فاقہ تھا تیسرا کے گلے میں
کیا بری چلی فاقہ تھا تیسرا کے گلے پر چھری چلی اترے گلے ہدی باواز بلند نعرہ صلوات آئی سنانی شاہ کی جس دم مدینے میں صغرا پکار میرے ایسے جینے میں کیوں آتش علم نہ لگے میرے سینے میں ہے یتیم ہو گئی میں اس مہینے میں ہے یتیم ہو گئی میں اس مہینے میں فرقت کا داغ دل پر سبھی میرے دھر گئے فرقت کا داغ دل پر سبھی میرے دھر گئے صغرا کے تھے جو چاہنے والے وہ مر گئے آئے سنانی شاہ باواز بلند نعرہ صلوات چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں مومنین کی خاص توجہ چاہوں گا آن واحد میں ذرا حر کا مقدر دیکھیے آن واحد میں ذرا حر کا مقدر دیکھیے آن واحد کیا تھا اور کیا ہو گیا اللہ اکبر مومنین کی توجہ چاہوں گا خصوصاً پیش خدمت ہے کیا تھا اور کیا ہو گیا اللہ لوگ پھر بھی خاموش ہوئے جا رہے ہیں آن واحد معرفت کی منزل کعبے میں آ کر دیکھیے معرفت کی منزل کعبے میں آ کر دیکھیے ارے پائے حیدر دیکھیے دوش پیمبر دیکھیے پائے حیدر دیکھیے دوش پیمبر دیکھیے آن واحد حر کا مقدر دیکھیے
سینا تان کے جنگ میں کس شان سے جاتے ہیں سینہ ارے دیکھیے ابن مظاہر کے تو تیور دیکھیے دیکھیے ابن مظاہر کے تو تیور مومنین کا مجمع ہے خصوصاً توجہ چاہوں گا آن واحد جنگ خیبر کی بھی سر ہو کر رہے گی اے رسول جنگ خیبر کی بھی سر ہو کر رہے گی اب عالم اسلام کا حیدر کو دیکھ کر اب عالم اسلام کا حیدر کو دیکھ کر صلوات بھیجئے حضرات دیکھنا ہے آپ کو گر قوت دست خدا دیکھنا ہے آپ کو گر قوت کیوں کسی سے پوچھئے جبریل کے پر دیکھیے کیوں کسی سے پوچھئے جبریل کے پر آن واحد تشنہ لب ہوں دیر سے بیٹھا ہوں میں ساغر لیے تشنہ لب ہوں دیر سے بیٹھا ہوں میں ایک نظر میری طرف بھی ساقی یہ کوثر ایک نظر میری طرف بھی ساقی یہ کوثر آن واحد خصوصاً توجہ چاہوں گا مقدر دیکھ سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار ارے بستر احمد پر اطمینان حیدر بستر احمد پر اطمینان حیدر آن واحد حضرت زینب بھی ہیں شبیر کے غم میں شریک حضرت زینب بھی ہیں شبیر کے غم میں شریک صبر کی منزل پر دونوں کو برابر دیکھیے صبر کی منزل پر دونوں کو برابر دیکھیے آخری شعر پیش خدمت ہے پرکام آئیے امداد کو اے پردہ پوش کائنات آئیے امداد کو اے پردہ پوش کائنات آپ کی بیٹی ہے بلوے میں کھلے سر دیکھیے آپ کی بیٹی ہے بلوے میں کھلے سر دیکھیے آن واحد اے ولی تھی اس قدر محبوب کے
خاطر عزیز اے ولی تھی اس قدر محبوب کے خاطر عزیز پردہ قدرت سے نکلا دست حیدر دیکھیے پردہ قدرت سے نکلا دست حیدر دیکھیے آن واحد میں ذرا آداب 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 باواز بلند نعرہ صلوات شہزادہ علی اکبر کی شہادت کی مناسبت سے چند بند مرثیے کے پیش خدمت ہیں فاتحہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجواں کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین ارے جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پسر آنے کے لے جا بالو ارے چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بالو چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بالو لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے اور سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں میرا رشک قمر مرتا ارے منہ سے باہر ہے زبا تشنا جگر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبا تشنا جگر مرتا ہے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ارے ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین پانچی خیمے میں جو حضرات کے یہ پر درد صدا مضطرب ہو گئی ناموس رسول تو ذرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا اور فضہ دوڑی سوے در پھینک کے سر پر سردہ فضہ دوڑی سوے در پھینک کے پر تیری ڈال پیٹتی زینب مزدہ نکل آئی باہر اور بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے شاہ کے کاندھ پہ دیکھا علی اکبر
غضب ہو گیا اے بادشاہ نے خصال، ارے راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال، راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے، ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی سر نہ پیٹو بھی زندہ ہے میرا ماہ جبی، سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم باز پسی، کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا، بولو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا، بولو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا، مانو لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، کہہ کے یہ لاش پسر خیمے میں لائے سرور، ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی اور کوئی سر، شین فرزند کو آہستہ لٹا یا جا کر گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر، گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر، کہتی تھی دل پہ سینہ غم کی لگا ای بیٹھا آ کے کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا، آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد والے، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر الجزا، بہت ہی دل سوز و سلام اور مرثیات آپ کے گفتگو فرما رہے تھے جناب شاہ نواز حسین صاحب اور ان کے ہمنوا۔ مجالس اعزا کا سلسلہ جیسا کہ جاری و ساری ہے، خطیب اہل بیت آل جناب مولانا شبیر آباد نجفی صاحب ان مجالس اعزا کو خطاب فرما رہے ہیں۔ یہاں شورائے ذوی الاحترام ماشاءاللہ سبھی تشریف فرما ہے۔ بعد مجلس انجمن حسینیہ دولت گنج نوحہ خانی اور سینہ زنی کے ذریعے بارگاہ امام سوانح عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف میں ان کے جد مظلوم کا عرصہ پیش کرے گی۔ یہاں شورائے ذوی الاحترام میں ہمارے محترم جناب تنویر صاحب ہیں، جناب انجینئر ضمیر صاحب ہیں اور شاعر علی اللہ جنہیں آپ برابر پڑھتے بھی رہتے ہیں، سماعت بھی کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر حیدر رضوی صاحب اور ہمارے محترم ڈاکٹر عزیز صاحب۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بانیان میں آتے ہیں، محتمین حضرات ہیں اور سبھی بڑی محنتوں کے ساتھ اور بہت ہی دل کے جھکاؤ کے ساتھ فرش اعزا کا اہتمام کیا ہے۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند نعرہ سلامت غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو، غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے،
غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے، عزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے۔ عزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے شاعر علی ولی اللہ جو ہمیشہ محبت اہل بیت علیہ السلام میں سرشار رہا کرتے ہیں، محترم ڈاکٹر حیدر رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات گرائی۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک قطعہ سنانا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے ذکر رب جلی اور نام علی۔ ذکر رب جلی اور نام علی، دیکھیے گا کہ ذکر رب جلی کیا کیجئے، ذکر رب جلی کیا کیجئے، قرض سانسوں کا بھی ادا کیجئے، ذکر رب جلی کیا کیجئے، قرض سانسوں کا بھی ادا کیجئے۔ اور جناب یہ خدا کے لیے کا استعمال دیکھیے گا کہ ذکر رب جلی کیا کیجئے، قرض سانسوں کا بھی ادا کیجئے، بعد حمد و ثنا خدا کے لیے، بعد حمد و ثنا خدا کے لیے نام مولا علی لیا کیجئے، بعد حمد و ثنا خدا کے لیے نام مولا علی لیا کیجئے۔ اور یہ دیکھیے گا ایک جو ہے عشق حقیقی پہ ایک چھوٹی سی منقبت کہیے، نظم کہیے۔ میں نے کہا کہ عشق میری طرح کیا کیجئے، عشق میری طرح کیا کیجئے، بے رخی اسی پڑھ لیا کیجئے، عشق میری طرح کیا کیجئے، بے رخی اس کی پڑھ لیا کیجئے، اور اس کی مرضی پہ سر جھکا لیجئے، اس کی مرضی پہ سر جھکا لیجئے، بددلی سے ذرا بچا کیجئے، بددلی سے ذرا بچا کیجئے۔ لوگ فوراً شکایت کرنے لگتے ہیں اگر ان کو کوئی دعا قبول نہ ہو وغیرہ وغیرہ، کہ اس کی مرضی پہ سر جھکا لیجئے، بددلی سے ذرا بچا کیجئے، اور تجزیہ خود کا بھی کیا کیجئے، سیلف انٹرسپیکشن، تجزیہ خود کا بھی کیا کیجئے، جا بجا یوں نہ بس گلا کیجئے، جا بجا یوں نہ بس گلا کیجئے، اور تیری سانسیں ادھار کی ہیں جب، تیری سانسیں ادھار کی ہیں جب، شکر ہر سانس کا ادا کیجئے، شکر ہر سانس کا ادا کیجئے، اور ساری دنیا اسی کی خلقت ہے، ساری دنیا اسی کی خلقت ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیا کیجئے، ساری دنیا اسی کی خلقت ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیا کیجئے۔ اور یہ مقطع دیکھیے گا، چونکہ میرا نام حیدر ہے تو حیدر کا استعمال دیکھیے گا ذیشان بھائی، کہ بندگی جا کے سیکھو حیدر سے، بندگی جا کے سیکھو حیدر سے، شکر ضربت پر بھی ادا کیجئے، شکر ضربت پر بھی ادا کیجئے، بندگی جا کے سیکھو حیدر سے، شکر ضربت پر بھی ادا کیجئے۔ اور ابھی آپ نے کہا کہ شاعری علی نور اللہ، چونکہ میری زیادہ تر شاعری مولا کائنات کے لیے ہوتی ہے، تو یہ قطعہ دیکھیے گا کہ علی کو سوچ کر کل ممکنات لکھ دوں گا، علی کو سوچ کر کل ممکنات لکھ دوں گا، ملے جہاں سے مدد اور نجات لکھ دوں گا، ملے جہاں سے مدد اور نجات لکھ دوں گا، غرض کی ڈھیر سی تشریح کے بجائے شیخ، غرض کی ڈھیر سی تشریح کے بجائے شیخ، دفع ہو ساری جہاں مشکلات لکھ دوں گا، دفع ہو ساری جہاں مشکلات لکھ دوں گا۔ اور آخر میں کہ میری خلقت کا سبب مجھ سے اگر پوچھو گے، میری خلقت کا سبب مجھ سے اگر پوچھو گے، حمد اللہ کی اور ذکر علی کہہ دوں گا،
ہم اللہ کی اور ذکر علی کہہ دوں گا. آواز بلند نعرے صلوات. ایک نعرہ صلوات. خود ہی کا سر نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خود ہی کا سر نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خود ہی ہے تیغ فسالہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گمالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیالہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہی کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہی کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خود ہی ہے تیغ فسالہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا علی کے حوالے سے 4 مصرعے سماعت فرمائیں کہ آل نبی کی دل میں محبت ہو اور ہم، آل نبی کی دل میں محبت ہو اور ہم، سینے میں التفات کی دولت ہو اور ہم، جی چاہتا ہے بعد ادا واجبات کے، جی چاہتا ہے بعد ادا واجبات کے، مولا علی کی محفل مدحت ہو اور ہم، جی چاہتا ہے بعد ادا واجبات کے، مولا علی کی محفل مدحت ہو اور ہم۔ اور 4 مصرعے اور اسی سلسلے کے سماعت فرمائیں کہ خدائے رضائے رب العزت سے علی کے نفس کا سودا، رضائے رب العزت سے علی کے نفس کا سودا، تجارت اور کوئی اس سے بہتر ہو نہیں سکتی۔ رضائے رب العزت سے علی کے نفس کا سودا، تجارت اور کوئی اس سے بہتر ہو نہیں سکتی۔ اور پڑھے جتنی نمازیں، روزے چاہے جس قدر رکھ لے، منافق کی شفاعت روز محشر ہو نہیں سکتی۔ مولانا تشریف لے آئے ہیں، بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے 2-3 بند جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے سلسلے کے فرما لیں۔ حسین بعد شہادت جو کام چھوڑ گئے، وہ کام ثانیہ زہرا کے نام چھوڑ گئے، ثبات و صبر و عمل کے پیام چھوڑ گئے، اور بنی جو شام غریباں وہ شام چھوڑ گئے۔ نہ چھوڑا دامن صبر و ثبات زینب نے، بنائی بھائی کے مقصد کی بات زینب نے۔
اور پناہ دین کی باد حسین ہے زینب، پناہ دین کی باد حسین ہے زینب، مثال عزم شہ مشرقین ہیں زینب، وقار فاتح بدر و حنین ہیں زینب، اسیر قافلے کے دل کا چین ہے زینب، گیا جو بھائی زمانے سے سرخرو ہو کر، بہن چلی ہے امامت کی آبرو ہو کر۔ اور صد افتخار اصول و فروع دین تو ہے، نبی کے دین کی ہر گام پر امین تو ہے، امام وقت نہیں ہے مگر معین تو ہے، امام وقت کو اس بات کا یقین تو ہے، ہٹیں گی پیچھے نہ مقصد سے قدم زینب، یزیدیت کو فنا کر کے لیں گی دم زینب۔ اور ہزار ثروت و جاہو حشم نشاں زینب، چلی جو تیغ علی سی تیری زباں زینب، ادھیڑ دی تن باطل کی دھجیاں زینب، یزیدیوں کے تو چہرے دھواں دھواں زینب، حسین کر نہ سکے جو وہ تم نے کام کیا، صد افتخار فتح نے تجھے سلام کیا، سلام تجھ کو اولو العزم انبیاء کرتے، سلام تجھ کو ہے محبوب کبریا کرتے، سلام تجھ کو فرشتے ملائکہ کرتے، سلام تجھ کو شہیدان کربلا کرتے، سلام فاتح خیبر علی کہے تجھ کو، سلام قائم آل نبی کہے تجھ کو، وقار مکرو حصار مکرو فریب یزید توڑ دیا، منافقین کے دل حق کی سمت موڑ دیا، بدن سے ظلم کے سارا لہو نچوڑ دیا، کتاب فتح میں ایک اور باب جوڑ دیا، جہان ظلم و تشدد کی موت بھانپ گیا، یزید مجرم آل رسول کانپ گیا، تھسنگ دل یا آخری بندے تھسنگ دل جو وہ ظلم و جور ڈھانے میں، ہوا تباہ سکون و قرار پانے میں، ملی پناہ نہ قدرت کے آشیانے میں، یزید جی نہ سکا چین سے زمانے میں، نہ کارگر کوئی تدبیر طبیب ہوئی، یہاں شکست جہنم وہاں نصیب ہوئی۔ نعرہ صلوات۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہ بھی وقت کہ جب چاہو تو کاٹے نہ کٹے۔ صاحبہ نے کو تشریف فرما ہے، میں بہت مختصر سے کلام کے لیے ملتمس ہوں انجینئر محترم زمین صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظام حقیقت پیش فرمائیں۔ آپ کی شاعر ہیں اور محترم زمین صاحب کے بعد قبلہ تعالیٰ شبیر اعلیٰ نجفی صاحب آپ کے اپنے بیان سے آپ کے لوگوں کو مدد فرمائیں گے۔ آپ محترم زمین صاحب کے خدمت پر ایک آواز سے بلند آ رہے صلوات جناب زینب امام حسین السلام کی محبت کے سلسلے میں کچھ مصائب کے چند شعر بس آپ کے سامنے۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں
جب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. ارے چلتے ناکے سے گرایا خود کو چلتی ریت پر. ارے چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. ارے گھٹنیوں کے ارے گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. ارے کون تھا ارے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب لو. ارے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو. ارے بھولنے بیٹھی تو کس کی نہ یاد آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. ارے بس میں گھبرائی تھی خنجر ارے بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. ارے بہے رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد. ارے بہے رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد. ارے پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. آخری شعر. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے لوے. ارے دور افتادہ سفر سے ارے لوٹ کر میں نے لوے. ارے ٹھنڈا پانی
جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ان ساتھوں کو منتظر میں مصابق ذکر اہل بیت السلام کے سب میں آپ کو عزت ادا کرنے کے لیے آپ سے قریب قریب ہو چکی ہے، جیسا کہ مجالس ازا کا سلسلہ جاری و ساری اور مجالس ازا کو حجت الاسلام والمسلمین عالمہ مولانا شبیر آقا خطبہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ میں ان مصروں سے اللہ تعالیٰ کو دعوت صحبت دینے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے۔ عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے۔ مل جو کے بابا سے بلند آ رہے صلوات آصف جلال صاحب کی مصرے ہیں کہ عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے۔ اتن سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے، بات تو جب ہے تو خوشبو آپ کا کردار دے۔ اتن سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے، بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے۔ لوکابہ کے خیر مکتب میں بابا سے بلند آ رہے ہیں صلوات ارشاد فرمائیں۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، آدھے بلند نعرے صلوات۔ رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات: يا مالك الملك، يا حاذم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نسأت له طلبا، بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على جبت والتاغوت. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يا معشر الشيعة أنكم قد نصبتم إلينا كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. سلامتی امام کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ہم سب کو زیارت اربعین نصیب ہونے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، بزرگان موجود ہے، استاد محترم برادر عزیز موجود ہے، علماء اعلام موجود ہے. میں اپنی بات کل جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاؤں گا. الفاظ پر توجہ رکھیے. کل کی بات کا خلاصہ جلدی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ابتدا اچھی ہے، انتہا کی محتاج ہے. انتہا نہ ہو تو ابتدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ابتدا اور انتہا ہونے کے باوجود تحفظ کی ضرورت ہے. اگر تحفظ نہ ہو تو ابتدا اور انتہا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور تحفظ ہونے کے ساتھ ساتھ نشر و اشاعت ہونا ضروری ہے. بغیر نشر و اشاعت کے نہ فائدہ تحفظ ہے، نہ ابتدا کا فائدہ ہے، نہ انتہا کا فائدہ ہے. کہ کیوں؟ نشر و اشاعت ضروری ہے. اور تمام دین کی نشر و اشاعت کس نے کی؟ کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا نے کی، شہزادی نے کی. اس کے بعد کس انداز سے لوگوں کو بتایا؟ کہ دیکھو یہ فرش عزا جب تک رہے گا، دین، شریعت، تحفظ، اخلاق، دامن آل محمد، ولایت، شہادت اور تمام تر چیزیں، اخلاق، اطاعت، بڑوں کا چھوٹوں کا احترام، تمام چیزیں تمہیں اس فرش عزا سے ملتی رہے گی. اس سے متمسک رہنا. تو میں نے کل آخری بات یہاں پر چھوڑا تھا کہ جب یہ فرش عزا اتنی اہم ہے تو پھر اہتمام کرنے والے کو بھی اتنا ہی چوکنا ہونا پڑے گا. اور آنے والے یہ نہ سوچیں کہ ہم عادی ہے، چلے مجلس میں چلے. عادتوں سے مجلسیں نہ کیجئے، بلکہ یہ سوچ کر جائیں کہ مجلس میں جا رہے ہیں تو دو نیتیں ہونی چاہیے: کچھ لے کر اٹھیں اور اہل بیت کو پرسہ دے کر اٹھیں. اور ہر آنے والا مجلس میں اہتمام کریں اس انداز سے کہ یہ مجلسیں شعور کو بیدار کریں. یہ مجلسیں مظلوم کا ساتھ دینے پر انسان کو آمدہ کریں. یہ مجلسیں ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کو آمدہ کریں. یہ وہ مجلسیں ہیں جہاں حق گوئی ہونا چاہیے. یہ وہ مجلسیں ہیں جہاں انسان کو بیدار کیا جاتا ہے. عزیزوں، یہ مجلسیں واقعی طور سے صفات شیعہ کے لیے مرکز ہے کہ کیسے ایک سیرت علوی والے کو ہونا چاہیے، کیسے کریم اہل بیت امام حسن کے ماننے والے کو ہونا چاہیے، کیسے امام حسین کے جیسا درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا انسان ہونا چاہیے. یہ مجلسیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے انسان کو اپنے کردار سنوارنا چاہیے. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو بڑا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. عزیزوں، انبیاء کرام آئے اور اپنے اعتبار سے حتی المقدور انبیاء نے کار نبوت انجام دیے، کار رسالت انجام دیے، زخم برداشت کیے، اذیتیں برداشت کی، تبلیغ کرتے رہے، حق پہنچاتے رہے. لیکن عزیزوں،
یہ تمام پیغمبروں نے اپنا کام تو کیا، تمام پیغمبروں نے اپنا کام بخوبی کیا، لیکن جو نتیجہ انہیں ملنا چاہیے تھا وہ نتیجہ نہیں ملا۔ لیکن کربلا وہ ہے کہ جو نتیجہ چاہیے تھا وہ سب ملا۔ کیوں؟ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے کامل اور ایک ہے اکمل۔ کامل یعنی مکمل اجزاء جس میں پائے جائیں، لیکن اکمل والی صفت نہ پائی جاتی ہو اسے کامل کہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں تمام تر چیزیں پائی جائے وہ اکمل کہلاتا ہے، اور جہاں کچھ کمی ہو تو کامل تو ہوگا، اکمل نہیں کہلائے گا۔ شاید لفظ تھوڑا سا پہنچانے میں قاصر رہا، میں مثال دے دوں۔ آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر دو شخص، ایک کا نام ہے زید، ایک کا نام ہے خالد، دونوں نے دانہ لیا اور زمین میں رکھ دیا، کاشتکاری شروع کی، پانی بھی دیا، کھاد بھی دی، خیال بھی رکھا، پھر وہ پودا بنا، پھر وہ درخت بنا، درخت بننے کے بعد ثمرآور درخت بنا، پھل دیا۔ زید کے درخت نے بھی پھل دیا، خالد کے درخت نے بھی پھل دیا، لیکن جیسے ہی خالد کے درخت کا پھل توڑا، کھایا، تو پہلے ہی لقمے پہ کہا اس میں سب کچھ تو ہے لیکن اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ توجہ ہے عزیزو؟ تو اس کے لیے آغا مصباح یزدی کہتے ہیں اس کے لیے لفظ کامل استعمال ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ شکل میں بھی برابر ہے، ہیئت میں بھی برابر ہے، مادے میں بھی برابر ہے، لیکن لذتوں کی کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی چیز کی کمی پائی جاتی ہے۔ کامل ہے لیکن اکمل نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی زید کے درخت کا پھل توڑا، تناول کیا، لقمہ جیسے ہی دہن سے حلق کے ذریعے سے پیٹ تک پہنچا، فوراً ہی کہنے لگے بڑا لذیذ ہے، اس میں تمام تر چیزیں، تر و تازگی بھی پائی جاتی ہے، تمام اوصاف بھی پائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اسے کامل نہیں اکمل کہتے ہیں۔ عزیزوں متوجہ ہیں؟ دکھنے میں دونوں ایک ہے لیکن لذتیں بتاتی ہے کون کامل ہے کون اکمل ہے۔ انبیاء نے نبوتوں کو پہنچانے میں زحمتیں برداشت کی، لیکن جناب نوح، جناب ہود کی بیوی ایمان نہ لائی، بیوی زوجہ ایمان لے کر نہ آئی۔ جناب یعقوب نبی بہت سی زحمتیں برداشت کرتے رہے، لیکن بیٹے ایمان جناب یوسف صدیق بڑی مشقتیں اٹھاتے رہے، قید خانے کو برداشت کیا، ظلمتوں کو برداشت کیا، تاریکی کو برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن چاہا کہ بھائی کو ایماندار بنا دوں۔ کہیں نہ کہیں پر کمی تھی، ہے میرے ساتھ عزیزو؟ جناب یونس نبی اسلام لا کر، دین پھیلا کر، شریعت پھیلا کر اذیتیں برداشت کرتے رہے، ایمان لا لو، ایمان لا لو، ایمان لا لو۔ چنندہ لوگوں کے علاوہ ان کے اصحاب نے بھی ایمان لے کر نہیں آئے، تو پتہ چلا انبیاء کی فہرست اٹھاؤ تو پتہ چلے گا کہیں کسی کی زوجہ ایمان لے کر نہیں آئی، کہیں کسی کی اولاد ایمان لے کر نہیں آئی، کہیں پر کوئی بھائی ایمان لے کر نہیں آیا، کہیں پر کوئی اصحاب ایمان لے کر نہیں آئے۔ لیکن عزیزو کیا نبی نے محنت میں کمی کی؟ کہ نہ، محنت تمام ہے،
لیکن نبی کی محنت کامل ہے، اکمل نہیں ہے، کامل ہے، اکمل نہیں ہے۔ کہ پھر اکمل کہاں ملے گا؟ کہ اکمل کو دیکھنا ہو کربلا میں آ جاؤ، جہاں جیسا ایمان شوہر کا ہے زوجہ کا وہی ایمان ہے۔ جہاں پر جو ایمان ایک بھائی کا بھائی کے لیے ہونا چاہیے، وہ ایمان عباس کا حسین کے لیے ملتا ہے۔ جہاں اولاد کو ہونا چاہیے وہ علی اکبر کا بھی ملتا ہے، قاسم کا بھی ملتا ہے، اون محمد کا بھی ملتا ہے۔ اور اصحاب تو اصحاب، ہر کسی کے اصحاب میں کہیں نہ کوئی کبھی مال غنیمت کے لیے بھاگا، کبھی کوئی جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن اصحاب حسین اپنے گلے پر تلوار رکھ کر کہتے ہیں اگر اجازت دو ہم اپنے سے سر کو قلم کریں گے لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ عزیزو لفظوں پر توجہ دیجئے۔ کربلا اکمل ترین منزل کا نام ہے جہاں ہر کردار ملے گا۔ اگر کسی کو باپ کا کردار چاہیے تو کربلا میں سید الشہداء موجود ہے، اگر کسی کو بھائی کا کردار چاہیے تو ابو الفضل العباس موجود ہے، اگر کسی کو بیٹے کا کردار چاہیے علی اکبر موجود ہے، اگر کسی کو یتیمی سمجھنا ہو تو قاسم موجود ہے، اگر کسی کو بیٹی کا کردار سمجھنا ہو سکینہ موجود ہے، اگر کسی کو بہن کا کردار سمجھنا ہو تو زینب موجود ہے، اگر کسی کو غلام کا کردار سمجھنا ہو تو جان موجود ہے، اگر کسی کو دوست کا بھی کردار سمجھنا ہے تو حبیب ابن مظاہر موجود ہے۔ کربلا اکمل ترین چیز کا نام ہے، اور جو چیز اکمل ہوتی ہے اس پر آپ کو توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، توجہ خود بخود مبذول ہو جاتی ہے۔ کہ کیوں؟ مثال دے دوں، اگر یہاں پر 20 واٹ کا بلب جل رہا ہو اور اس کے سامنے بڑا سا فوکس لگا ہو، ایمانداری سے بتائیے نگاہ کس پہ جائے گی؟ فوکس پر۔ کا کیوں؟ اس کے اندر اکمل اور زیادہ شدت پائی جاتی ہے، تو لہذا جس میں زیادہ نور، جس کے اندر قوت، جس میں طاقت پائی جاتی ہے اس کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ متوجہ رہیے گا عزیزو۔ کہا کیوں؟ کہا اگر شدت اچھی ہو تو پھر جانے والا بھی پلٹ کر دیکھتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ وجود میں طاقت اتنی ہے ہر کسی کی نگاہیں مبذول کرا رہا ہے۔ کہا کربلا، کسی نے کربلا میں، عزیزو جملہ غور سے سنیے گا، کربلا میں ایسے کردار ہے انہوں نے اپنے کردار کی شدت سے لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ کہ کیسے؟ 2-4 مثالیں سن لیجئے گا عزیزو۔ سید الشہداء لاکھوں کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، کئی افراد سامنے قتل کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن سید الشہداء ان کے ارادے قتل پر نہیں ہے، اپنے کردار کے اندر شدت کو پیدا کیا۔ جہاں انہوں نے نمازوں پر پابندی لگائی، حسین نے مقتل میں نماز پڑھ کر بچایا۔ کردار ہمارا ہے۔ اب عزیزو لفظوں پر سنیے گا۔ جناب زہر قین ابن بجلی، زہر بن قین البجلی، ان کے بھائی موارب، یہ تمام کون تھے کہ جو حسین سے دور رہتے تھے عاشور سے پہلے، چاہے تقیتاً چاہے علانیتاً، لیکن جیسے ہی حسین سے عاشور سے پہلے ملے
فوراً سب کو چھوڑ دیا، حسین کے قریب آئے. کہا کیوں؟ کہا حسین کے اخلاق اور کردار کی شدت ایسے تھی. چلے آئے. اب عزیز ایک جملہ کہوں، 13 دن کا دولہ، 13 دن کا دولہ کون؟ جناب وہب کلبی. کربلا کی آمد سے پہلے عیسائی تھے. توجہ نہیں دیا عزیزو آپ نے. ماں زوجہ کو لے کر گزر رہے تھے. ماں نے کہا دیکھو یہ نواز رسول ہے. عزیزو جو عیسائی ہر دلیل کو نبی کی نہیں مانے، مباہلے کے لیے آمدہ ہو گئے. وہ عیسائی حسین کے کردار کو کربلا میں دیکھ کر کہتے ہیں یہی مذہب صحیح ہے. حسین کا کلمہ پڑھو تو پتا چلا عزاداری میں کردار اتنا اہم ہے. آپ کے آواز دینے سے لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. عزاداروں کو اخلاق اتنا بلند کرنا ہوگا، جانے والا بھی کہے گا یہ مذہب حقہ ہے. یہ مذہب حقہ ہے. لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے مذہب حقہ کردار سے کم دولت سے دیکھا جاتا ہے. اور عزیزو اصحاب حسین کربلا میں آ کر یہی تو بتائے کہ سنو تم دولت شہرت کے پیچھے مت جاؤ، حسین کی معرفت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آگے بڑھو. تو تم چاہو پہلے کچھ تھے، اب تم علیہ السلام رہو گے. کیوں؟ کہ کردار میں تغیر و تنوع و تبدیلی انسان کو بدل دیتی ہے. لیکن عزیزو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کے پاس دولت ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. نبی نے فرمایا اگر کوئی دولت کو دیکھ کر اس کی دولت کی بنیاد پر احترام کریں تو جو احترام کر رہا ہے وہ اپنا مقام جہنم میں ڈھونڈ لے. کہا کیوں؟ کہ دولت سے، جملہ سنیے گا عزیزو، کہ دولت سے عزت نہیں ہے. اگر دولت سے عزت ہوتی تو پوری دنیا یزید کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتی. دولت سے عزت نہیں ہے، عقیدت و معرفت سے عزت ہے. دولت نہیں. اب آج صفات شیعہ میرا عنوان ہے، اسی سے ریلیٹڈ باتیں کر رہا ہوں عزیزوں، کوئی موضوع سے خارج نہ سمجھے. کہا کیوں؟ معصوم نے فرمایا ہمارے شیعوں کو نماز کے وقت اور مال کے ذریعے سے پہچانو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسی وقت پتا چلے گا کہ یہ ولایت کو زیادہ مانتا ہے یا دولت کو زیادہ مانتا ہے، کس کو زیادہ احترام دیتا ہے. لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دولت ہی کے پیچھے سب دوڑ رہے ہیں. دولت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے. بینر حسین کی مجلس کا لکھے گا لیکن نام اپنا بڑا ہوگا. کہا کیوں؟ میں کرا رہا ہوں مجلس. حسین کے نام پہ سبیل لگے گی، اس کے ظروف پر اپنے مرحوم کا نام ہوگا، میں کرا رہا ہوں. عزیزو یاد رکھیے گا تمہارے نام لکھنے نہ لکھنے سے ان کے قبول کرنے پر اثر نہیں پڑے گا. تاریخ گواہ ہے دولت رکھنے والے دولت ہی کے چکر میں دنیا کو بھی برباد کر لیا، آخرت کو بھی برباد کر لیا. لیکن جس کے پاس کچھ نہیں تھا دنیا میں بھی عزت کمایا، آخرت میں بھی عزت کمایا. کیوں؟ معرفت اور ولایت آل محمد عقیدت کے ساتھ ہے میرے ساتھ عزیزو. لیکن مشکل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں صفات شیعہ میں سب سے اہم چیز ہے عقیدت کو دیکھنا، معرفت کو دیکھنا. لیکن ہمارے یہاں دیکھا کسے جاتا ہے؟ شخصیت کتنی پاورفل ہے،
کتنی دولت مند ہے. عزیزو آج اتنی مظلومیت آ گئی, مسجد میں 5 ٹائم کے نمازی کو کمزور سمجھا جاتا ہے. اس کے پاس کیا ہے, بڑا محلے کا شریف ہے, نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے, کوئی بیچارے سے نہ ڈرتا ہے نہ کچھ. بعد والے گھر سے نکلتے ہیں تو کون سا فون ہے اللہ جانے, نکلتے ہیں تو فون ہی پہ کہتے ہیں فلاں MLA, فلاں کارپوریٹر, فلاں CM, فلاں منچری. تو محلے والے کہتے ہیں بڑی عزت ہے بھائی, ایک فون پہ اتنی آوازیں آتی ہے. جس کے ذہن اس طریقے سے بنے ہیں تو یہ سمجھ لیں وہ تعلیم آل محمد سے دور ہے. کا دلیل سنیے گا. بنی عباس کے بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا میں فرزند زہرا کو ڈراؤں کیسے, خوف کیسے پیدا کروں ان کے دل میں. کہا لشکر بلاؤ, لشکر دکھاؤ. ٹھیک, سامرہ میں وہ مقام آج بھی موجود ہے. لشکر پورا بنی عباس نے بغداد, سامرہ, نینوا کے قریب سے بلا لیا, صحرا میں جمع کر لیا. پھر امام کو بلایا, بلندی پر گئے. اب امام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے مولا یہ دیکھیے سامنے جتنا لشکر ہے سب کے ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے, اگر میں کہوں تو یہ چل جائیں اور کوئی نہیں بچے گا. امام نے کہا اچھا. کہا مولا ادھر دیکھیے بائیں جانب یہ لشکر وہ ہے نیزہ اور بھالا والا, یہ سواری پر بھی سوار, ان کا نشانہ چوکتا نہیں ہے اور میرے اشارے کے محتاج. امام نے کہا اچھا. پھر کہا مولا یہ پیچھے دیکھیے پیادہ لشکر, تا حد نظر میرا لشکر. کہا اچھا. کہ یہ دائیں جانب سب چاروں طرف جب لشکر دکھا دیا تو امام نے برجستہ پوچھا یہ دکھا کیوں رہا ہے؟ تو کہتا ہے مولا کچھ تو خوف کھائیے. تو فتبسم ابن رسول اللہ, امام فرزند رسول مسکرائے. مسکرانے کے بعد کہا اچھا تو لشکر دکھانا چاہتا ہے؟ کہا مولا ہاں. کہا سن تو نے اپنا لشکر دکھایا, میرا لشکر نہیں دیکھے گا. اس نے کہا آپ کا لشکر کہاں؟ امام نے کہا قریب آؤ. قریب آئے. امام نے ہاتھ آنکھوں پر پھیر دیا, کہا آسمان کی طرف دیکھو. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مرگی کا مریض گول گھومتا ہے, گول گھوما گر گیا. امام آئے بیت الشرف کی طرف رواں دوا ہو گئے. لوگ آئے, پانی چھڑکنے کے بعد کہا خلیفہ تو چاہتا تھا فرزند زہرا کو ڈرائیں, خود ہی ڈر گیا. تو فوراً کہتا ہے تم نہیں جانتے جو میں نے دیکھا وہ تم نہیں دیکھے. کہا کیا؟ کہا جب میں نے اپنا لشکر دکھایا تو انہوں نے کہا میں اپنا لشکر دکھاؤں؟ کہا اچھا ان کا بھی لشکر تھا؟ کہا ہاں. کہا کہاں تھا؟ کہا آنکھوں پر جب پھیرا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تا حد نظر ملائکہ تلوار لیے ٹھہرے ہیں اور سامنے ایک بڑا ملک موجود ہے. میں نے کہا تو کون؟ کہ میں جبریل. اگر امام کہیں تو میں تیرے تمام لشکر کو ابھی پلٹ دوں. میں نے ادھر دیکھا تو دوسرا لشکر تمام کے ہاتھوں میں تیر و تبر بھی موجود تھے. میں نے اس کا بھی نام پوچھا, اس نے کہا میرا نام یہ ہے, اور یاد رکھنا اگر فرزند علی اجازت دے تو میں ابھی کا ابھی تیرے لشکر کو پلٹ دوں. جب میں تیسرے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا نام بتایا, ابھی مکمل بھی نہ بتایا. مجھ پر غشتاری ہوا. کہا کیوں؟ کہا میں ملکل اب سمجھ میں آیا عزیزو. امام نے کہا تو تیر و تبر دکھا رہا ہے, ہمارے قبضے قدرت میں موت دینا بھی ہے زندگی دینا بھی ہے. اب عزیزو بڑا غور سے جملہ سنیے گا.
تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو. ہمارے یہاں معاشرہ کیا ہے؟ جو کم سے کم سوشل پڑھے ہیں، جغرافی سمجھتے ہیں یا سائنس سمجھتے ہیں، اتنا تو جانتے ہیں پوری دنیا میں پانی کتنا ہے، زمین کتنی ہے. 3 پانی میں ہے. ایک تراب ہے، ایک حصے میں مٹی ہے، ایک ہی حصے میں خاک ہے. تو زمین پر لشکر کتنا ہوگا؟ 1/3، اس سے زیادہ نہیں، یا اس سے کم ہوگا. 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا. کہ کیوں؟ ربع ہوگا، 1/4 ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن امام نے اپنا لشکر زمین پر نہیں دکھایا، امام نے اپنا لشکر آسمان پر دکھا کر کہا تو زمین کی حد تو طے کرے گا، آسمان کی سرحدیں. اب افسوس یہ ہے کہ جو لوگ مجلس و ماتم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں ڈرایا جاتا ہے ہمارا تعلق منسٹر سے ہے، ہمارا تعلق MLA سے ہے. میں کہوں گا جتنے بھی عہدیدار ہیں خود بھی محتاج ہے، اپنے وجود میں تم بھی محتاج ہے. لیکن یاد رکھنا، جو نمازیں پڑھ کر ماتم کر کر ہاتھ بلند کرتا ہے، اس کا تعلق ایسے سے ہے جو کل شعین قادر علی کل شعین کا نمائندہ ہے. اسد اللہ الغالب ہے، امام المشارق والمغارب ہے، وہ علی ہے، باب الحوائج عباس ہے. اما جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے. تمہیں اس سے ڈرنا ہوگا، وہ تم سے نہیں ڈرے گا. عزیزو، جب بھی نام یا علی لیے دل کھول کے لیجئے گا. اسی لیے کہا کیوں دل کھول کے نام لیے جو یا علی؟ کہا اس لیے کہ دولتیں ملنے پر دل اتنا مطمئن نہیں ہوتا ہے جتنا دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دیا جائے. بہت بڑی دولت ہے ولایت علی. ہے عزیزو، اب متوجہ رہیے گا. عقیدہ کس کا یاد رکھنا، صفات شیعہ میں سب سے بڑی اہمیت عقیدت، ولایت، معرفت کی ہے. دولت، شہرت، ذاتیات کونے میں ہیں. بلکہ یوں کہوں، دولت، شہرت، ذاتی شہرت یا ذاتیات پر گفتگو کرنا، ان تینوں پر پابندی پہلے سے ہے. کہ کیوں؟ کہ ہم نے کبھی ان تینوں کو نہیں مانا. جس نے ان تینوں کو مانا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوا. لہذا ہمیں ولایت اور اپنے کردار میں اندر ولایت کو بسانا ہے. اب عزیزو، جب دولت کی بات آتی ہے تو میں عمومی باتیں کر رہا ہوں. پھر سے ایک بات منبر سے عرض کر دوں، میں کسی کو شخصی طور سے نہیں جانتا، کہیں کوئی بات اپنے اوپر نہ لے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. اب عزیزو، نام اپنا رکھتے ہیں ولایت کے نام پر. ہم فلاں مولائی ہے، ہم بڑے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کے بڑے عزادار ہیں.
لیکن جب تقسیم غذا کی باری آتی ہے تو غریبوں کو اپنے در بلاتے ہیں. تصاویر کھینچاتے ہیں, تم آؤ 2 لوگ کی گواہی لے کر آؤ, فلاں کی تصدیق لے کر آؤ. عزیزو یاد رکھنا فرق غیروں میں اور علی میں ایک ہی چیز کا تھا. غیر بلا کر دیتے تھے, غیر بلا کر دیتے تھے, علی جا کر دیتے تھے. بعض لوگ کہنے لگے نہیں ہم تو ہائی سوسائٹی ہیں, ہم لو سوسائٹی میں کہاں جائیں. یہ فکریں آج ہے عزیزوں, ہمارے پاس ہائی سوسائٹی لیول ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں لو سوسائٹی میں کہاں جاؤں. عزیزوں یہ بات واقعاً ہے, تم پیش امام جو مسجد کا امام ہو اس کو دے دو, وہ جانتا ہے, لیکن دوسروں کی عزت سے نہ کھیلو. بڑا غور سے جملہ سنیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہائی اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ غریب ان کے پاس آئیں. یہ ہائی اسٹیٹس نہیں ہے عزیزوں. کیوں؟ فطرت سب سے بڑا فیصلہ کرنے والی ہے. ہمارے بدن میں, سب کے بدنوں میں فطرت کو اللہ نے رکھا. آپ اسی مسجد سے نکلیے اور جب نکلیں تو میں آپ کو نکلنے سے پہلے بتا دوں اپنے جسم کے 2 حصے کیجئے, تلوار سے نہیں, ذہن میں. کیسے؟ یہ اوپر والا حصہ ہائی سوسائٹی ہے, قرآن اٹھاؤ سر پر رکھو, علم اٹھاؤ سر پر رکھو, تبرک اٹھاؤ سر پر رکھو. یہ سر ہائی سوسائٹی ہے. اللہ نہ کرے کہیں کوئی متبرک چیز کو پیر لگ جائے, ٹھوکر لگے پیر پڑو, اہانت نہ کرو, توہین نہ کرو. کیوں؟ یہ لو سوسائٹی ہے, کچھ نہیں ہے. یہ ہائی, یہ لو. مسجد سے نکلے, خدا نہ خواستہ پیر پسلا, پیر پر زخم آیا, تو عزیزو جب زخم پیر پر آیا تو کیا یہ پیر خود آنکھ کے پاس آتا ہے کہ آنکھ دیکھ لے کتنا زخم لگا ہے, یا آنکھ خود بخود جاتی ہے کتنا زخم لگا ہے؟ تو ہر فطرت رکھنے والا کہے گا آنکھ زخم کے پاس جاتی ہے, زخم آنکھ کے پاس نہیں آتا. تو پتا چلا فطرت کا تقاضا یہ ہے, امیر وہ ہے جو غریبوں کے پاس جائے, وہ غریب نہیں. جو اس کردار کو بیان کرے, کہا علی جا کر دیتے تھے, اور کس انداز سے دیتے تھے. نابینا پوچھتا تھا کون, تو کیا کہتے تھے؟ ایک مسکین کے پہلو میں ہے. اب عزیزو سمجھ میں آیا کردار علی کیا ہے, کہ دیکھو اپنے نام کے بارے میں نہ سوچنا, خوشنودی الہی کے بارے میں سوچنا سب سے بڑی صفت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے ہر شیعہ فقیر ہوتا ہے, ہر شیعہ غریب ہوتا ہے, یہ بھی نہ سمجھ لیں کوئی. یہ بھی بتا دوں شیعہ کہتے اسے ہیں جو تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر علی کے پاس آئے. اب میں جو بات آپ کے سامنے پیش کروں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, آغا مہدی لکھنوی صاحب نے لکھا اور دیگر علماء نے لکھا, کئی حکایات اور روایت کے مجموعے کو دست غیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا, میں مجموعے کو ایک صورت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بڑا غور سے جملے سنیے گا عزیزوں تاکہ میری بات آپ تک پہنچے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, صفات شیعہ میں ہے دولت نہیں چاہیے, عقیدت و ولایت و معرفت چاہیے. صفات شیعہ یہ ہونے چاہیے.
دست غیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آغا مہدی لکھنوی نے بھی لکھا اور دیگر علماء نے بھی لکھا فرق کے ساتھ. کیا کہتے ہیں؟ ایک بادشاہ مرنے کے بعد اس کا بھائی اشکبوس نامی کرسی پر آ گیا. پہلے والا بادشاہ جو مر گیا تھا اس کا بیٹا فتح کھڑا ہوا، کہا چچا اشکبوس یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میں اپنے باپ کا وارث ہوں تو یہ تخت و تاج میرا ہوا، آپ کا نہیں. تو چچا اشکبوس نے کہا تو نے کون سے جرات والے کام کیے، شجاعت کا مظاہرہ کیا؟ کچھ نہیں کیا، لہذا میں تخت نہیں دوں گا. جب بحث بڑھی تو چچا نے کہا سنو، اگر تم ایک کام کرو گے تو تخت بھی دوں گا، اپنی بیٹی سے عقد بھی کراؤں گا، اور تمہاری رعایا، تمہاری تمام تر چیزیں تمہاری ہوگی. اس نے کہا میں کرنا کیا ہوگا مجھے؟ کہا یثرب مدینے میں علی نامی شخص رہتے ہیں، جاؤ سر قلم کر کے لاؤ. یہ سوچا کہ اکیلے جاؤں سر قلم کر کے لا لوں گا. آگے بڑھا، پھر یاد آیا کہیں کوئی ڈیفیکلٹ یا مشکل والا مسئلہ تو نہیں ہے. فوراً پلٹ کر کہتا ہے چچا اشکبوس مجھے 500 بہترین شجاع ترین بہترین صنادید جو پہلوان ہو مجھے دیں. کہا ٹھیک ہے. 500 افراد کی ایک ٹکڑی بنا کر دی گئی، کہا لے جاؤ اپنے ساتھ. اب یہ لے کر چلا، لے کر یہ جیسے ہی آگے بڑھا رستے تمام باتیں ہوتی گئی. ادھر سے یہ بڑھا، ادھر نبی نے امیر المومنین سے کہا علی لباس جو آپ کا ہے اس ہولیے کو بدلیں اور عام آدمی کا لباس زیب تن کیجئے. کہا ٹھیک ہے، بدل کر آئے. کہا علی یثرب کے باہر جائیے، مدینے کے باہر جائیے، آج آپ کو وہ ساتھی ملنے والا ہے جو آپ کے نقش قدم رہے گا، جو آپ کے سائے کی طرح رہے گا. لیکن یاد رکھنا جب تک وہ ایمان نہ لا لے اپنا تعارف نہ کرانا. ادھر سے مولا چلے، ادھر سے اشکبوس کے بھائی کا بیٹا چلا. اب یہ چلے تو یثرب مدینے سے کچھ فرسخ پہلے رک گئے، خیمہ لگا لیا. کہنے لگے اگر ابھی ہم حملہ کر دیں تو نہ جانے اندر اور کتنے لوگ ہوں گے جو ہمارے مقابل میں آ جائیں گے، ہماری تعداد کم ہو سکتی ہے. کہا پھر کہا رک جاؤ، پہلے علی علیہ السلام کے بارے میں معلوم کر لیا جائے کہ کیسے دکھتے ہیں، کتنی طاقت ہے، لڑتے کیسے ہیں. کہا ٹھیک، آزما لیا جائے. ادھر انہوں نے خیمہ نصب کرنے کے بعد انتظار کرنے لگے. ادھر سے امام باہر لباس بدلے ہوئے، ہولیہ بدلے ہوئے، خود علی باہر نکلے. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ کوئی مدینے سے باہر آ رہا ہے، دوڑتا ہوا گیا، جا کر کہتا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا میں مدینے میں رہتا ہوں. کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں. جیسے ہی محلے بنی ہاشم پوچھا، اب کوئی اور سوال نہ پوچھا، برجستہ پوچھا کیا تم علی کو جانتے ہو؟ اوپر سے نیچے اپنے آپ کو دیکھ کر کہا علی کو مجھ سے اچھا کوئی نہیں جانتا. کہ دکھتے کیسے ہیں؟ کہ مجھے دیکھ لو کچھ ایسے ہی علی نظر آتے ہیں. کہ سنا علی کے پاس جنگی فنون زیادہ ہے، علی کے یہاں قوت زیادہ ہے. کہاں ایسا ہی کچھ ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں
علی کا سر قلم کر دوں جنگ کر کر، تو آنے والے مدینے سے باہر انہوں نے کہا جس ارادے سے آیا ترک کر دے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ تم علی پر غالب نہیں آ سکتے، جو خود غالب علی کل غالب ہو، تم کیسے غالب آ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا تمہیں علی کی شجاعت پر زیادہ بھروسہ ہے؟ کہ مجھ سے زیادہ کون کرے گا؟ کہ اچھا اگر موقع مل جائے تو ہم ابھی جنگ کر کے آزما لیا جائے۔ کہ بسم اللہ۔ تلواریں اٹھی، اس نے بڑی کوششیں کی، ادھر ادھر اوپر نیچے تلواریں گھماتا رہا، آخر میں جب تھک گیا تلوار گر گئی تو مولا نے اس کے گریبان کو پکڑا، ہوا میں جیسے بلند کیا اور کہا نبی کے کلمے کو پڑھ لے، شریعت کو قبول کر لے۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھا تو مسکرا کر کہتا ہے علی میں سمجھ گیا آپ ہی علی ہے۔ علی میں سمجھ گیا آپ ہی علی ہے۔ کہ کیسے سمجھا؟ کہ اس لیے کہ جب میں چلا تھا دولت کی چکر میں، کرسی کی چکر میں، تخت و تاج کی چکر میں، تو لوگوں نے کہا کس سے لڑنے جا رہا ہے؟ ارے وہ راتوں میں نقاب ڈال کر غریبوں تک غذا پہنچانے والا، ارے تو اس سے لڑنے جا رہا ہے جو یتیموں کا خیال رکھنے والا، ارے وہ جس کے خلاف کوئی چلا بھی جائے تو اس کی عزت کرنے والا، ارے وہ بے عزت کو عزت دینے والا، بے ایمان کو ایمان بنانا والا، ایماندار بنانے والا۔ جیسے ہی کہا میں سمجھ گیا کوئی علی شریف کا نام ہے، تو میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، ایسے کریم کی خدمت کا موقع چاہیے۔ امام نے اٹھایا، گرد و غبار کپڑے سے صاف کی، کہا چلو۔ کہا کہاں؟ کہا نبی نے تمہارے آمد کی خبر دے دی تھی، چلو نبی کے پاس۔ کہا اس نام سے، لفظوں پر توجہ دیجئے گا، اس نام بدل دیجئے، نام بدل دیجئے۔ مولا نے اس وقت سر اٹھایا تو سامنے درخت پر ایک پرندہ تھا، اس پرندے کے سر پر تاج تھا، اس پرندے کے سر پر تاج تھا۔ مولا نے اس کو دیکھا، کہا اس کے تاج تو نے ٹھکرا کر آیا، تاج ٹھکرا کر آیا۔ پرندے کے سر پر تاج دیکھا، پلٹ کر کہا کہاں سے تو قمبر؟ آج سے تو قمبر۔ میں کہوں گا اے قمبر، اپنا پرانا نام رکھتے
تو شاید اچھا ہی ہوتا، نام کیوں بدل لیا؟ کہ سنو، جب در آل محمد پر آنا اپنے نام کی چکر میں نہ رہنا، انہی کے نام پر، ان کے حوالے جو وہ نام رکھے اسی میں عزت ہے۔ اب سمجھ میں آیا عزیزو، جو تختوں کو ٹھکرا کر آئے وہ شیعان علی ہے۔ لہذا سب سے بڑی صفت یہ ہے، غربت میں اپنے بھائی کا ساتھ دیں، پریشانی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیں۔ اور اگر یہ جملہ بڑا غور سے سن لیجئے گا، اگر کسی دو بھائی میں سے ایک بھائی کے بچے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو اپنی اولاد پہ فخر نہ کرنا کہ ارے میرے بچے تو اچھا پڑھتے ہیں، یہ تم فخر نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تمہاری جہالت بتا رہی ہے، تم نے اپنے بھائی کو بھائی نہ سمجھا، ایسے ہی پڑھائی سے فائدہ کیا ہے؟ لہذا اپنے بھائی کو بھائی سمجھو اور خدمت کرو، مصیبت میں ساتھ دو۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ کہہ کر اپنے مصائب کی طرف آ جاؤں، دولت دولت، شہرت دولت دولت، پیسہ نہ کیجئے، اس لیے کہ جو علی کے ٹھوکر میں رہے اسے دولت کہتے ہیں، اور جن کے لیے سیدہ ہاتھ اٹھا کر دعا دیں وہ عزادار ہوتے ہیں۔ توجہ دیجئے گا، اس لیے کہ عزیزو بس یہ واقعہ سنیے، اسی سے ربط مصائب ہے، عام آدمی نہیں۔ علامہ کاظم یزدی رحمت اللہ علیہ مختلف حکایت کو ایک جگہ کر کے بیان کر رہا ہوں عزیزو، جملہ سنیے گا۔ آغا کاظم یزدی بزرگان جانتے ہیں، اساتذہ جانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی مجتہد آج کے زمانے میں بنتا ہے تو عروۃ الوثقی پڑھے بغیر نہیں بنتا، اتنی بڑی مقدس کتاب ہے، لکھنے والے کا نام ہے علامہ سید محمد کاظم یزدی۔ آغا کاظم یزدی 30-35 سال ایران سے آنے کے بعد نجف اشرف میں قیام پذیر تھے، طالب علم کی زندگی سے بحث خارج دیتے ہوئے اجتہاد کے بڑے درجے پر فائز ہوئے۔ 30-35 سال کے بعد ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو وطن جاتے ہیں، واپس اپنے یزد اقارب رشتہ دار دوست احباب سے مل کر واپس آتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کا سفر آسان نہ تھا، اونٹوں پر سفر، راستے کے حالات خراب ہو جائے، کون کہاں مر جائے نہیں معلوم۔ آغا کاظم یزدی نے بہترین کفن خریدا، اچھے کپڑے کا قماش کا، اور ایک آدمی کو اجیر بنایا، اجرت دی، کہ قبر امیر علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاؤ، کفن کو مس کرنا، اس کے بعد پوری قرآن کو کفن پہ تحریر کرنا۔ اس نے کفن لیا، قبر امام سے مس کیا اور پوری قرآن لکھ دی، لا کر کہتا ہے آغا یزدی میں نے قرآن لکھ دیا، تحریر کر دیا۔ آغا یزدی نے دیکھا، پھر الگ سے ایک کیس، ایک پیسوں کی تھیلی دے کر کہا جاؤ کربلا میں غریب الغربا کے پاس جاؤ، سید الشہداء کے پاس جاؤ اور قبر سے یہ کفن مس کرنا اور اس کے اوپر زیارت وارثہ اور عاشورہ لکھ دینا۔ یہ اجیر نجف سے گیا کربلا، کفن کو مس کیا اور زیارت وارثہ اور عاشورہ تحریر کر دیا۔ عزیزو انصاف سے بتائیے کتنا متبرک کفن ہے، قبر علی سے بھی مس ہے، قرآن بھی تحریر ہے، قبر حسین سے بھی مس ہے، زیارتیں بھی لکھی ہوئی ہے، لا کر دیا۔ آغا یزدی نے کفن لیا، صندوق میں رکھا، بند کیا اور کسی کو اطلاع نہ دی میرے پاس میرے ساتھ کفن ہے، کسی کو اطلاع نہیں دی۔ چلے نجف سے، چلتے چلتے جب یزد پہنچے
تو عام مولوی محلے کا بھی آتا ہے تو 4 دوستوں اور محلے دار رشتہ دار آ جاتے ہیں استقبال کے لیے. وہ اس دور کے سب سے بڑا مرجع، بڑے عظیم مرجع آغا کاظم یزدی. اب آپ سوچیں، تاریخ یزد میں لکھا ہے ہر کوئی چلا آیا، محلے والا، رشتہ دار، پہچان والا، ہر کوئی استقبال کے لیے. کاظم یزدی آئے، کاظم یزدی آئے. استقبال ہوا، کاظم یزدی گئے. سب سے ملنے کے بعد جب سو گئے، خواب میں سید الشہداء آ کر کہتے ہیں کاظم یزدی جو کفن لائے ہو وہ کریم اسود کو دے دو. نیند سے بیدار ہوئے، فجر کی نماز ادا کی، لوگوں سے پوچھے یہ کریم اسود کون ہے. لوگوں نے اطراف میں پوچھا یہ کریم اسود کون ہے. سب نے کہا ہمیں نہیں معلوم کون ہے کریم اسود، نہیں معلوم. دوسرا دن گزرا، پھر یہی خواب آغا کاظم یزدی نے دیکھا. حسین ابن علی کریں کاظم یزدی جو کفن لائے ہو وہ کریم اسود کو دے دو. 2 دن گزر گئے. اب مسافر خانے ہسپتال دیکھنے لگے کریم اسود کون ہے، نہیں ملا. جب تیسرے دن پھر یہی خواب دیکھے، خود بے نفس نفیس آغا کاظم یزدی نکلے. چلتے چلتے اطراف کے تمام مسافر خانوں کو، محلہ، قریہ، سب پورا یزد تلاش کرتا گیا، حتیٰ کہ حدود یزد تک پہنچ گئے. تو جب تھک گئے واپس ہونے لگے، مغرب کا وقت قریب، پلٹ رہے تھے تو کسی نے کہا آغا یزدی یہاں پر کچھ لوگ بستی بنائے رہتے ہیں، اگر کہیں تو وہاں بھی جا کر دیکھ لیا جائے. کہا چلو میں بھی چلتا ہوں. جیسے ہی اس محلے کے قریب پہنچے، محلے کے حدود پر ہی قبرستان تھا، اور قبرستان میں مغتسل جب مردوں کو غسل دیا جاتا، غسل خانے میں ایک شمع روشن تھی. تو آغا کاظم یزدی نے کہا یقیناً یہاں پر کسی کو غسل دیا جا رہا ہے. ادھر سے یہ آگے بڑھے، اندر سے غسل خانے سے غسال باہر آ کر کہتا ہے کاظم یزدی کون ہے؟ کاظم یزدی کہتے کیوں؟ کہ کفن دو، کفن دو. کون سا؟ کہ کریم اسود والا. کاظم یزدی چونک گئے. خواب میں نے دیکھا، میں نے صرف کریم اسود کو تلاش کیا، اس کو کفن بھی معلوم، کریم اسود بھی معلوم، میرے پاس کیسے کفن ہے؟ خیر الغرض کفن منگا کر دیا. غسل و کفن دینے کے بعد اس زمانے کے مرجع عالی قدر نے نماز جنازہ پڑھائی. تاریخ یزد میں لکھا ہے سب سے زیادہ مجمع اس آدمی کو تشییع جنازہ کے لیے آ گیا، کھانا دینے کے لیے آ گیا. بڑی عالی شان طریقے سے بہترین کفن، بہترین نماز پڑھانے والا جب غفیر نے تشییع جنازہ کر لے جا کر دفنایا. جب تدفین ہو گئی، آغا کاظم یزدی اس غسل دینے والے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بتائیے کریم اسود کون ہے؟ کہا میں زیادہ نہیں جانتا، میں بھی ابھی اس منطقے میں آ کر کچھ ہی عرصہ گزرا ہے. کہا پھر کوئی اس کے رشتہ دار؟ کہا کوئی رشتہ دار نہیں، یہ منطقہ، یہ محلہ، یہ بستی انہی لوگوں کی ہے جو پردیس میں یہ کو تنہا رہتے ہیں، دن میں اپنی کام، شغل، مشغلے پر توجہ دیتے ہیں، اور رات میں ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ انہی کی بستی ہے. کہا کوئی یہ بڑا عالم دین تھا؟ کہا نہیں. کہا کوئی سید زادہ تھا؟ کہا نہیں. کہا پھر اس کریم اسود کے لیے یہ کفن کا اہتمام کیوں ہوا؟ تو غسل دینے والا کہتا ہے ہم ایک چیز جانتے تھے. کہا کیا؟ کہا دن تمام جو چیزیں کماتا تھا اپنی ضرورت کے پیسے رکھتا تھا، اور باقی کے پورے پیسے حسین کے نام پر لٹاتا تھا، اور کربلا کا رخ کر کہتا تھا
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ مولا آپ پر میرا سلام ہو مولا۔ مولا میں پردیس میں ہوں مولا، اگر میں مر جاؤں تو میرا لاشا بے غور و کفن نہ پڑا رہے۔ مولا میرے لاشے کو کوئی تنہا ایسے ہی نہ چھوڑ دے مولا، میرے لاشے کو غسل دینے والا تدفین دینے والے کا انتظام کر دینا۔ عزیزو غسل والے نے یہ تمام باتیں آغا کاظم یزدی کو بتا دی۔ میں کہوں کہ جس نے صرف اتنا ارادہ کیا کہ مجھے غسل و کفن مل جائے، حسین نے اتنا بہترین کفن بھیجا، اتنے بڑے عالم کو بھیجا، اتنے مجمع کو بھیجا، لیکن جس کے لیے حسین نے بھیجا اتنا عالی شان تھا، لیکن جس نے بھیجا خود اس کا لاشا 3 دن تک بے غور و کفن بڑا رہا۔ اللہ اکبر، کیا غربت حسین ابن علی ہے عزیزوں۔ بعض ارباب مقاتل حکایتاً بیان کر رہا ہوں عزیزوں، بعض ارباب مقاتل نے جناب زہیر بن قین بجلی کی زوجہ دیلم کے بارے میں لکھا ہے کہ دیلم کو جب پتا چلا 12ویں یا 13ویں محرم کو کہ سب نے غسل دے دیا اور کفن دے کر دفنا دیا، تو اس نے کفن لے کر اپنے غلام کو دیا دیلم نے، کہ اے غلام جاؤ، جا کر تم زہیر کو غسل و کفن دے دینا، اس کے بعد تم آزاد ہو، پلٹ کر واپس نہ آنا۔ غلام کفن لیا، آزادی کی سند لے کر چلا، جیسے ہی کربلا گیا کچھ دیر کے بعد، کچھ مدت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد واپس آیا تو دیلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ کفن تمہارا، کہا تم نے زہیر کو کفن نہیں دیا؟ تو فوراً دیلم کے غلام نے کہا بی بی جب میں کفن لے کر گیا تھا یہ سوچ رہا تھا شاید زہیر کو کفن نہیں ملا، لیکن بی بی جب میں گیا تو میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، خدا کسی کو نہ دکھائے۔ کہا کیا دیکھا؟ ارے فاطمہ کے لال کا لاشا بے غور و کفن بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں ہم اور آپ مصائب کی وہ کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ میں آج وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں، 2 روایت کے لیے مقدمہ سن لیجئے گا، مصائب کے لیے دل کھول کر رونا عزیزوں، اس لیے کہ امام زمانہ کو ہمارے علاوہ کوئی پرسہ دینے والا نہیں۔ علامہ حیدری کے لیے شاعر بڑے عظیم تھے عربی زبان کے، امام نے ان سے کہا جب نوحہ کہنا تو علی اصغر کا کہنا۔ اللہ اکبر عزیزو، کہا کیوں؟ کہا جو مصیبتیں علی اصغر پر گزری کسی پر نہیں گزری۔ کیسی مصیبتیں گزری عزیزو؟ روایت کے جملے عزیزو سنیے گا، اس روایت کو سنانے سے پہلے بس ایک بات سنا دوں۔ علامہ محقق قمی رحمت اللہ علیہ عشر اولا مجالس میں شرکت کیے، ممبر کے قریب بیٹھ گئے، ذاکر آئے، عالم کو دیکھا، ہاتھ کا بوسہ دیا، آقا قمی سے اجازت لی آقا میں جاؤں مصائب پڑھوں؟ کہا جاؤ علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ پہلے دن گئے علی اصغر کے مصائب پڑھ دیا، دوسرے دن آئے، کہا آج بھی علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ جب 3-4 دن ایسے ہی ہوا تو ذاکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا اور بھی تو شہداء ہیں، میں علی اصغر کے کب تک مصائب پڑھوں؟ اتنا کہنا تھا، محقق قمی کھڑے ہو گئے، کہتے تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہا آقا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کربلا کا ہر شہید اپنا دفاع کر سکتا تھا۔ کربلا کا ہر شہید
اپنا دفاع کر سکتا تھا، لیکن علی اصغر اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو جملہ سنیے گا، مقتل کی روایت ہے، سید الشہداء جناب علی اصغر کو عبا کے دامن میں رکھ کر لے آئے، اعداء سے قریب آئے، جب اعداء کے قریب آئے اب مقتل کہتا ہے فرفع الحسین عبد اللہ الرضی، جناب سید الشہداء نے علی اصغر کو بلند کیا، اتنا بلند کیا، امام صادق کہتے ہیں یتلظا کسے کہتے ہیں؟ آغا مروردین سے پوچھا گیا یتلظا کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، کیا اسے یتلظا کہتے ہیں؟ کہ نہیں، اسے یتلظا نہیں کہتے۔ کہ پھر کسے یتلظا کہتے ہیں؟ کہ جب مچھلی نہ ادھر کود سکے نہ ادھر حرکت کر سکے، کہ پھر کہ جب حرکتیں ختم ہو جائے اور منہ کھولے اور بند کرے، منہ کھولے اور بند کرے، اس کیفیت کو یتلظا کہتے ہیں۔ جب حسین نے بچے کو بلند کیا، علی اصغر حسین نے کچھ دیر انتظار کیا۔ عزیزو غور سے جملہ سنیے گا، انتظار کیا، اس کے بعد اپنے سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹے صبر کرنا۔ عزیزو ارباب مقاتل کہتے ہیں ادھر حسین علی اصغر سے کلام کر رہے تھے، ایک ملون آگے بڑھا، سے شعبہ تیر لیا، سے شعبہ تیر۔ امام صادق کہتے ہیں من الورید الی الورید، تمام رگوں کو کاٹتا ہوا یہ تیر، من الاذن الی الاذن، اس طرح سے اس طرح باہر آ گیا۔ حسین نے بچے کو تیر لگتے ہی کسی اور کو نہیں پکارا، عزیزوں سب سے پہلے آواز شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف تستسقی لطفلی فابی ان یرحمونی، اے میرے شیعو کاش کربلا میں ہوتے تو حسین کو دیکھتے۔ کیسے حسین پانی مانگ رہا ہے میرے ساتھ عزیزو؟ انصاف سے بچائیے، علی اصغر اتنے کم سن ہیں، 6 ماہ کے ہیں، بزرگان موجود ہے، صاحب اولاد ہے۔ آپ جانتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو قریب جانے نہیں دیتے، کہ کیوں؟ کہیں اٹھا لیں تو گردن منقا ڈھل نہ جائے، کہ سنبھل کر اٹھانا۔ عزیزو اس بچے کے لیے، اس شہزادے کے لیے سے شعبہ تیر کیوں استعمال ہوا؟ اگر چھوٹا تیر بھی چل جاتا علی اصغر کی شہادت ہو جاتی، لیکن سے شعبہ تیر کیوں استعمال ہوا؟ کہ اس لیے کہ بچے کا نام علی تھا۔ بچے کا نام علی تھا۔ علی اصغر کی شہادت ہوئی، حسین آئے، پشت خیمہ گئے اور قبر بنا کر علی اصغر کو دفنا دیا۔ ارباب مقاتل نے سوال اٹھایا، کیا سوال اٹھایا؟ کہتے ہیں علی اکبر کے لاشے کو حسین نے دفن نہیں کیا، قاسم کے پامال لاشے کو حسین نے دفن نہیں کیا، عباس کے ہاتھوں کو حسین نے دفن نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی علی اصغر کے لاشے کو دفنائے؟ 17 وجہ لکھی گئی، بس 2 وجہ سنیے گا عزیزو۔ پہلی وجہ یہ، بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں تیر لگنے سے چہرہ بگڑ چکا تھا، حسین نے بچے کو دفنا دیا،
لیکن عبداللہ دستی کہتے نہیں، تمام وجوہات اپنی جگہ، اس لیے دفن کیا۔ حسین جانتے تھے علم امامت سے عصر عاشور کے بعد لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ میرے علی اصغر میں گھوڑوں کی ٹاپیں، رو لو، بس آخری روایت ہے، علی اصغر کو حسین نے دفنا دیا، لیکن 11 محرم کو ملعون بھالا لیا قبر علی اصغر۔ رباب نے کہا زینب، عباس کو بلاؤ، زینب۔ اللہ اکبر۔ عزیزو کیسے جملہ سنو گے مجھے نہیں معلوم، اپنے ہاتھ خالی نہ رکھنا۔ خدایا جو کوئی ہاتھ اپنے سینے پہ مارے، سر پہ مارے، اس کا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلنے نہ دینا۔ جملہ کیا ہے کہ جب بھالے کے ساتھ علی اصغر کا لاش آیا، ارے ملعون نے خنجر لیا، ارے گلا کاٹنے لگا، روا میرا بیٹا۔ بر الہ پروردگار بطفیل محمد اور آل محمد اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما۔ خدایا جناب علی اصغر کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما۔ خدایا ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما۔ خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ خدایا جنت البقیع پر سایہ عنایت فرما۔ خدایا جس گوشے میں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ خدایا ہم سب کو حق عزائے حسین ادا کرنا نصیب فرما۔ خدایا ماتمداروں کے بازوؤں میں قوت حیدری عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اور مرحومین کی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر غلام حیدر ابن محمد روشن غلام حیدر صاحب کے لیے اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے سال فرما۔
रहे सरवर पे चल कर जिएंगे बताते हैं आज़ादारों की मंज़िल बताते हैं आज़ादारों की मंज़िल हम अंगारों को पैरों से कुचल कर नबी वाले नबी वाले उन्हें हरगिज़ ना कहिए नबी वाले उन्हें हरगिज़ ना कहिए रहे जो दिन में रहे जो दीन में पहलू बदल कर पंजतन विलाए पंजतन से दूर है वो विलाए पंजतन से दूर है वो नहीं आते नहीं आते जो मजलिस में संभल कर अली का नाम लब पर आते आते अली का नाम लब पर आते आते संभाल
जाते हैं संभल जाते हैं हम अक्सर फिसल कर अली नहीं अली ने यूं दरे खैबर को फेंका अली ने यूं दरे खैबर को फेंका कोई गुल फेंक दे जैसे मसल का मेरे मौला मेरे मौला के हम सर बनने वाले मेरे मौला के हम सर बनने वाले वही खुदा कोई खुदा उन्हीं की तरह हल्का आते हैं फसाना करबला सुनाते हैं फसाना करबला का सुनाते हैं फसाना करबला का हमारी आँख से आंसू निकल कर खताएं जो भी है इशरत की यारो खताएं जो भी है इशरत की यारो तसादुक में शहीदी की वो हल्का हुसैनी हुसैनी है हुसैनी हम 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 से जाबाज़िए सरवर
کا پتہ ملتا ہے
انہی قطروں سے تو کوثر کا پتہ ملتا ہے. کیوں نہ سر شاہ کے قدموں پہ جھکا دے بڑھ کر. کیوں نہ سر شاہ کے قدموں پہ جھکا دے بڑھ کر. مور کو جب اپنے مقدر کا ان کو جب اپنے مقدر کا پتہ ملتا ہے. شام و کوفہ کی ہواؤں میں ابھی تک شرار. شام و کوفہ کی ہواؤں میں ابھی تک شرار. خطبہ زینب مضطر. خطبہ زینب مضطر کا پتہ ملتا ہے. حسینی ہے حسینی ہم، حسینی ہے حسینی ہم، حسینی ہے حسینی ہم. اٹھایا ہوگا کیسے شبیر نے اکبر کو اٹھایا ہوگا. جس گھڑی ایک ساتھ جس گھڑی موت کی آغوش میں پایا ہوگا. آگے کھا کے گش گئے ہوں گے شہ والا رن میں. زخم اکبر نے
کرو باپ سے بات کرو حال سناؤ اپنا ایسے شبیر نے کیسے شبیر نے بازو کو ہلایا ہوگا لے رہا لے رہا ہوگا پسر موت کھینچ کے جس دام صبر کیسے صبر کیسے دل شبیر کو آیا ہوگا جب اٹھا ہوگا جب اٹھا ہوگا نہ سرور سے جواں کا لاشا پھر مدد کے لیے بچوں کو بلایا ہوگا آئی ہوں گی در خیمے آئی ہوں گی در خیمے پہ پوپی جب اس کے کس طرح سینہ کس طرح سینہ
सैयदे या सैयदे या सैयदे